أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. یہ طرز صحابہ ہے اور یہ طالب کی نشانی ہے کہ اس کو طلب ہے اور طلب والوں کو اللہ دیتے ہیں. آ جاؤ، بلکہ وہاں بکھرے ہوئے بیٹھو گے تو سردی لگے گی، یہاں سب کے ساتھ میں بیٹھو گے تو سردی بھی کم لگے گی. آ جاؤ آگے آ جاؤ. جو احباب ابھی بھی ادھر ادھر بیٹھے وہ تشریف لے آؤ، اور ہمارے جو ساتھی پنڈال کے باہر ہے وہ بھی اندر تشریف لے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے. ہم دنیا میں یوں ہی نہیں آئے. دنیا میں آئے، زندگی گزاری، اچھا مکان، اچھی سواری آ گئی اور مر کے چلے گئے. یہ دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یہ تمہارا گمان ہے ہم نے تم کو یوں ہی بیکار بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے. اور اللہ نے ایک جگہ پر مقصد بھی بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے کہ ہماری عبادت کریں. اے لیعرفون، ہمیں پہچانے ہو، اللہ کو پہچانے. بڑی طاقت والا ہے وہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. ہم تو بہت کمزور ہیں. طاقت والا، قوت والا وہ تو اللہ ہے. ابھی اندھیری چادر پھیلی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد اجالا ہو جائے گا. اتنے بڑے نظام کو آگے پیچھے کس نے کیا؟ بولن بھائی، اللہ نے کیا. اتنے بڑے نظام کو اس نے آگے پیچھے کیا کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے. اتنا بڑا، دنیا سے کئی گنا بڑا سورج نکلے گا، اللہ اپنی طاقت سے نکالتے ہیں. اور شام کو سورج اللہ اپنی طاقت سے ڈباتے ہیں. کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے. اللہ اپنی طاقت سے ڈباتے ہیں. پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، ستارے نکلتے ہیں. اللہ کرتے اپنی طاقت سے. وہ بڑی طاقت ہو، بڑا خالق، بڑا مالک ہے وہ. یہ جو کچھ ہے سب اس کا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. آدمی مر کے جاتا ہے تو کہ جنازہ گھر سے باہر نکلا، سب پیچھے دھرا کا دھرا رہ گیا. یہاں تک کہ جسم چھپانے کے لیے کپڑے تھے اس کو بھی اتار دیے گئے. ہاتھ میں گھڑی پہنی تھی اس کو بھی نکال دی، انگوٹھی پہنی تھی اس کو بھی اتار دی، چشمے پہنے تھے اس کو بھی اتار دیے. دنیا کی کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں آئے گی. ایک کفن پہنایا جائے گا. آدمی مر کے جا رہا ہے، سب چھوڑ کے جا رہا ہے. ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. ہم خالی دعویٰ کرتے ہیں میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں خالی، باقی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. وہ مکان بنا ہوا تھا تو ہمارے پردادا اس میں رہتے تھے. پردادا دنیا سے چلے گئے تو کون رہنے لگا بھائی؟ دادا دنیا سے چلے گئے تو ہمارے ابا رہ رہے. ابا چلے گئے تو اب ہم رہ رہے. ہماری اولادیں آئے گی پیچھے. بولو اس کو کوئی لے کر گیا ساتھ میں؟ مکان پرانا ہو گیا تو ہمارے ابا نے اس کا تھوڑا ٹپ ٹاپ کر دیا. کلر اکھڑ گیا تو ہم نے کلر کروا دیا. پوپڑے اکھڑ گئے تو ہم نے اس کو ٹھیک کروا دیا. جیسے ایک واچ مین رکھوالی کرتا ہے،
مالی باغ کی رکھوالی کرتا ہے، ایسے بھی ہم صرف دنیا میں رکھوالے ہیں، رکھوالے، ہمارے ساتھ کچھ آنے والا نہیں ہے. تنہا اکیلا آدمی جائے گا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے، بیٹا دنیا کے پیچھے اتنی محنت کرنا جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے پیچھے اتنی محنت کرنا جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے. بولو آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ ہے؟ اب تو حالات وہ چل رہے ہیں، رات کو آدمی صحیح سالم سویا تھا، ناخن میں درد نہیں تھا، اور صبح میں اٹھا ہی نہیں. نماز کے لیے گھر والوں نے اٹھایا تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ رات کو تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ حالات وہ ہے. صبح میں آدمی کاروبار پہ جاتا ہے اور شام کو صحیح سالم اپنے بیوی بچوں میں واپس لوٹ آئے گا، یہ کوئی پکی بات نہیں ہے. بہت سارے واقعات بن رہے ہیں کہ صبح میں کاروبار پہ نکلا تھا، لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ میرا ہر اٹھنے والا قدم آخری ہے، اب میں اپنے گھر کی طرف دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا، اور نہ اپنے بچوں کو دیکھ پاؤں گا نہ اپنی بیوی کو دیکھ پاؤں گا. یہ حالات چل رہے میرے عزیزوں. آدمی بیمار ہوتا ہے، نارمل بخار آتی ہے، اپنے پیروں پر چل کر دواخانے میں جاتا ہے، اپنے پیروں پر چل کر، اور 2 دن کے بعد خبر آتی ہے کہ اس کا دن انتقال ہو گیا. حالانکہ یہ تو اپنے پیروں پر چل کر گیا تھا، انتقال ہو گیا. ایسی اچانک موتیں میرے عزیزوں آ رہی ہے. ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا. اس لیے تاجدار مدینہ کالی کملی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. یہ عقل مند ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری. اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانے، اس کا ایک ایک حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی میں لاوے. دنیا اس کے لیے اللہ نے دی ہے. یہ دنیا کی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی بنانے کی جگہ ہے کہ آدمی اپنی دنیا اور آخرت کو بناوے. جانور گزارتا ہے، یہ روڈ پہ سو جاتا ہے، کہیں بھی سو جاتا ہے، جو ملا کھا لیتا ہے. کوئی اس کو پتھر مارتا ہے، کوئی بھگاتا ہے، کوئی بلاتا ہے، کوئی کھلاتا ہے. کہ جانور ہے، کہیں بھی زندگی گزار لیتا ہے. ہم نے اللہ کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ تقاضا کرتا ہے ہمیں زندگی گزارنی نہیں ہے، ہمیں زندگی بنانی ہے. ہم اپنی زندگی کو بناوے. اللہ کا ایک ایک حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری زندگی میں ہو. کیسے زندگیاں بنتی ہے؟ میری بنے، میرے گھر والوں کی بنے، میرے جوان بچوں کی بنے. اپنی اولاد کو یہ چیز دینے کی چیز ہے، یہ دیا جائے اپنی اولاد کو. قرآن نے اسی کو فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کا دین سیکھو اور دین والی زندگی گزارو، یہ ہے جہنم سے بچاؤ. اللہ کا دین سیکھو اور اس پر اپنے آپ کو چلاؤ، اپنے گھر والوں کو چلاؤ. یہ ہے جہنم سے بچاؤ کا طریقہ. حضرات صحابہ فرماتے تھے ہمارے 3 کام تھے: اللہ کے دین کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اور اس مبارک دین کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جانا. ہمارا بھی یہ کام ہے، اللہ کے دین کو اپنی ذات سے سیکھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اور اس مبارک دین کو لے کر اللہ کے بندوں میں جانا، تاکہ میری خود کی زندگی بنتے بنتے اللہ کے بندوں کی زندگیاں بن جاوے. یہ چیز ہے.
اس لیے میرے عزیزوں، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، دنیا کی زندگی بنانے کے لیے ہے۔ اگر ایسے ہی زندگی گزار کر یہ چلا گیا، اللہ کے احکام کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کی کوئی فکر نہیں، دین زندگی میں لانے کی کوئی محنت نہیں، یوں ہی چلا گیا، بہت پچھتائے گا، بہت پچھتائے گا۔ اس کے سر میں کوئی ہاتھ پھرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اپنی قبر میں کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا نہیں سکتا، نہیں بلا سکتا۔ اندھیری کوٹھری میں جانا ہے، نہ اس کی مدد کے لیے کوئی آ سکتا ہے۔ بولو، اپنے ہاتھوں سے ہم نے کتنے لوگوں کو دفن کیا؟ آج تک ہم نے کسی کی آواز سنی؟ آدمی کسی کو بلا نہیں سکتا، کوئی اس کی آواز سن نہیں سکتا، کوئی اس کی مدد کر نہیں سکتا، اکیلا اپنی اندھیری کوٹھری قبر میں جائے گا، اور زندگی کا لمحے لمحے کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ مر کے مر جاتے تو مسئلہ حل تھا کہ مر کے مر گئے، لیکن مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم تم کو تمہاری موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے۔ مر کے مرنا نہیں ہے، اس لیے کہتا ہوں فلانے کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، کہ دنیا میں تھا، قبر اور موت کے راستے سے اللہ کے پاس آخرت میں جائے گا۔ انتقال ہوا، زندگی بدلی، دنیا تھی وہاں چلا گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنی قبر کی، اپنی موت کی، اپنی آخرت کی ہم فکر کریں، یوں ہی زندگی گزار کر دنیا سے نہ چلے جائے، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اس مقصد کو پہچانے۔ کیا مقصد ہے میرا؟ اچانک مر کے چلے جائیں گے۔ آدمی کو زندگی کا مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے، اور حدیث پاک میں پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جب تک اللہ کو حشر کے میدان میں یہ 5 سوالوں کے مکمل جواب نہیں دے پائے گا، یہ تب تک اپنی جگہ سے قدم ہلا نہیں سکتا۔ جیسا کہ اس کے پیروں کے نیچے میگنیٹ چمک لگایا ہے، یہ چپک گیا زمین کے ساتھ، اب ہل نہیں سکتا وہاں سے۔ سوال ہوگا، بتاؤ میرے بندے، اپنی زندگی تم نے کہاں لگائی؟ زندگی تم نے کہاں بتائی؟ تمہاری راتیں، تمہارے دن کہاں گزرے؟ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم سمجھتے آزاد ہے، کون پوچھنے والا ہمیں؟ جان میری ہے، مجھے کون پوچھنے والا، میں جہاں چاہوں گا لگاؤں۔ یہ مال میرا ہے، مجھے کون پوچھنے والا، میں جہاں چاہوں گا لگاؤں۔ زندگی کا لمحے لمحے کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ ہماری آنکھیں قیامت کے دن جواب دے گی، کہاں اٹھی تھی، کیا دیکھا تھا اس نے؟ ہمارے ہاتھ جواب دیں گے، گواہی دیں گے اللہ کو، ہمارے کان گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ منہ پر تالے مار دے گا، منہ پر تالا مار دیا جائے، ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دے گی، ہمارے کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے یہ اٹھنے والے قدم ہمارے خلاف گواہی دیں گے اللہ کے دربار میں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا حساب ہوگا۔ باپ اپنے بیٹے کو 100 روپے لے کر بازار میں بیچتا ہے تو آنے کے بعد حساب لیتا ہے، بیٹا بتاؤ کتنے بچے، کتنے کی کیا چیز آئی۔ ایک دنیا کا چھوٹا موٹا انسان جب چھوٹے موٹے چیزوں کا حساب لیتا ہے تو اتنا بڑا خالق کائنات ہے، اس نے ہمیں کتنی ساری چیزیں، کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو اس کا حساب وہ بھی لے گا، وہ حساب لے گا۔ کتنی ساری نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر برس رہی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو، میری دی ہوئی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے، کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ ایسی بے شمار اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہے، رات دن برس رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں
میری دی ہوئی نعمتوں کو تم گننا چاہو کبھی بھی گن نہیں سکتے. اللہ کی نعمت رات اور دن اپنے بندوں پر برس رہی ہے. اس لیے میرے عزیزو ہم آزاد نہیں ہیں. اپنی زندگی کا ایک ہدف بنائے, ایک ٹارگیٹ بنائے, مجھے کیا کرنا ہے دنیا میں, اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے دنیا میں. زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے, اور جوانی کا حساب مستقل اللہ پاک سوال پوچھیں گے, میرے بندے بتا اپنی جوانی تو نے کہاں کھپائی. جوانی کا حساب, جوانی میں کنواں مضبوط ہوتے ہیں, اعضاء مضبوط ہوتے ہیں, شیطان کا زور ہوتا ہے. اس وقت میں تم نے مجھے کتنا پہچانا, میرے احکام والی تم نے زندگی کتنی گزاری. اللہ پاک سوال فرمائیں گے. اگر اس نے اپنی جوانی اللہ کے دین والی گزاری ہے تو سوال کا جواب دینا آسان ہوگا, ورنہ معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہاں میرے عزیز, تیسرا سوال یہ ہوگا, میرے بندے بتاؤ تمہارے انکم کے مال آنے کے راستے کیا تھے. ہم آزاد نہیں ہیں. اپنی کمائیوں کو پاک کریں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا حلال کھاؤ, ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے حلال کھاؤ. یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اللہ کا دیا ہوا رزق ہے, اور اللہ پاک ہے, اس کا رزق کا خزانہ بھی پاک ہے. آسمان سے پاک رزق اترتا ہے اپنے بندوں کے لیے. بندے اس کو ناپاک کر دیتے, بندے اس کو خراب کر دیتے. جیسے مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے. مسجد آ گئی تو سوچا مسجد میں لاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. اپنے گھوڑے کو باہر ایک آدمی گھوم رہا تھا, اس سے کہا کہ بھائی گھوڑے کو سنبھالو, میرے گھوڑے کی نگرانی کرو, میں نماز پڑھ کر آتا ہوں. اور نماز پڑھنے جب جا رہے تھے, دیکھو دھیان سے اس واقعے کو سنو, کہ جب نماز پڑھنے جا رہے تھے تو دل میں بات لائے کہ میں میرے گھوڑے کی نگرانی کرے گا, میں اس کو 2 درہم دوں گا, 2 روپیہ اس کو دوں گا. نماز کے بعد باہر نکلوں گا, 2 روپیہ اس کو دوں گا. آپ نماز سے فارغ ہوئے, مسجد سے باہر آئے اور دیکھا تو گھوڑا بھی نہیں ہے, وہ آدمی بھی نہیں ہے جس کو نگراں بنایا تھا, وہ نہیں ہے. آپ نے ادھر ادھر گھوڑے کو تلاش کیا تو گھوڑا مل گیا. اب گھوڑے کے گلے میں جو رسی تھی وہ نہیں ہے. آپ بازار میں گئے, دیکھا تو ایک دکان میں ان کے گھوڑے کی رسی لٹک رہی تھی. بھائی یہ رسی یہ تو میرے گھوڑے کی ہے, کہ ایک آدمی مجھے 2 درہم میں دے کر گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی مجھے 2 درہم میں دے کر چلا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے جیب سے 2 درہم نکالے, دکاندار کو 2 درہم دے دیے اور اپنی گھوڑے کی رسی لے لی. بولو اس آدمی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سوچ لیا تھا میں اس کو 2 درہم دوں گا, تو یہ اس کے لیے کیا ہوتا, حلال ہوتا. لیکن اس نے 2 روپیہ وہ کیسے لے کر گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک ہے, اس کا خزانہ پاک ہے, اپنے بندوں کے لیے آسمان سے پاک روزی اتارتا ہے, بندے اس کو خراب کر دیتے ہیں. ہاں اس لیے اپنی کمائیوں کو صاف کرنا, کمائیوں کو صاف کرنا, اپنی جوان بیٹوں کی کمائیوں کی نگرانی کرنا. حلال کمائی, کہ حلال کمائی تو ہماری عبادت کا جو باڈی عبادت کا مشین ہے اس کا ایندھن ہے. اس کا ایندھن حلال کمائی ہے. پیٹرول کی گاڑی میں پیٹرول ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی, اور ڈیزل کی گاڑی میں ڈیزل ڈالیں گے تو چلے گی. اور اگر پیٹرول کی گاڑی میں کسی نے ڈیزل ڈال دیا تو بولو آپ کا مسئلہ سب ڈرائیور ہو, مسئلہ ہوگا کہ نہیں گاڑی کا. ایسے ہی ہماری باڈی عبادت کا مشین ہے, اور اس کا ایندھن جو ہے آئل جو ہے وہ ہے حلال کمائی. جب اندر حلال کمائی جائے گی تو جسم سے عبادتیں باہر نکلے گی. نمازوں میں مزہ آئے گا, قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے گا, درود پاک پڑھنے میں مزہ آئے گا, ذکر و اذکار میں مزہ آئے گا. ہاں
اپنی حلال اپنی کمائیوں کو پاک کرنا، یہ سوال ہوگا. کوئی کتنا بھی دے دے، غلط راستے سے آ رہا ہے نہیں. تھوڑا کمائیں گے اچھا کمائیں گے، یہ اللہ پاک کا فرمان ہے. اپنے بندوں کو یہ بات کہی گئی حلال کھاؤ، ہمارے رزق میں سے حلال کھاؤ، طیب مال کھاؤ. اللہ روزی دیتا ہے. اور چوتھا سوال یہ ہوگا تمہارے خرچ کرنے کے راستے کیا تھے؟ ہم آزاد نہیں ہیں. یہ مال میں نے میری محنت سے کمایا ہے، میں جہاں چاہوں اس کو خرچ کروں، مجھے کون کہنے والا؟ یہ بات غلط ہے. اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے والی جگہوں میں مال خرچ ہوگا. کہاں خرچ ہوگا بھائی؟ ہاں، اس میں نیت کرو کیا صحیح راستوں میں ہمارا مال لگے گا. اپنے بزرگوں کے زبان سے ایک جملہ سنا، جب یہ مال اللہ کے راضی کرنے والے راستوں میں لگتا ہے آسمان سے برکتیں اترواتا ہے. جب یہ مال اللہ کو راضی کرنے والے جگہوں میں استعمال ہوتا ہے تو آسمان سے برکتیں اترواتا ہے. اور جب یہ مال اپنی خواہشات پر اللہ کو ناراض کرنے والی جگہوں میں لگتا ہے آسمان سے بلائیں اترواتا ہے. آدمی سوچے مجھے کیا چاہیے اللہ کے وہاں سے. جب یہ مال اللہ کو راضی کرنے والی جگہوں میں لگے گا تو آسمان سے برکتیں اتروائے گا. اور یہی مال جب اللہ کو ناراض کرنے والی جگہوں میں لگے گا تو آسمان سے بلائیں اتروائے گا. میں آزاد نہیں ہوں، میرا مال اللہ کے راستے میں لگے، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، اللہ کو راضی کرنے والی جگہوں میں جو صحیح مصرف ہے وہاں پر میرا مال خرچ ہو. اور پانچواں سوال یہ ہوگا تم جانتے تھے اس پر جو تمہارے پاس علم جو تھا اس پر تم نے کیا عمل کیا؟ یہ سوال ہوگا. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے 5 وقت کی نماز کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. اس کے باوجود ہماری زندگیوں سے نکلی ہوئی اللہ ماشاءاللہ. اس کا سوال ہوگا. ہم آزاد نہیں ہیں. سوال ہوگا اس کا کہ جو تمہارے پاس جو علم تھا اس پر تم نے کیا عمل کیا. یہ حشر کے میدان میں 5 سوالوں کے جواب دینے، اور قبر میں 3 سوال ہوں گے. تمہارے رب کون ہے؟ من ربک کا تمہارے رب کون ہے؟ من نبیک کا تمہارے نبی کون ہے؟ ما دینک کا تمہارا مذہب، تمہارا دھرم کیا ہے؟ یہ سوال قبر میں ہوں گے. اگر اللہ کو پہچان کر اللہ کے احکام والی اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری ہے تو اس کی زبان پر جواب آئے گا میرا رب تو اللہ ہے. اس لیے نیت کرو کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے انشاءاللہ. نمازوں کا ہمیشہ اہتمام کریں گے. آپ اجتماع میں آئے ہو، ایک ارادہ اور ایک عزم لے کر آئے ہو، اجتماع میں جائیں گے، دین کی بات بزرگوں کے زبانوں سے سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اب یہاں سے ارادے کر کے واپس جانا ہے کہ موت تک انشاءاللہ کبھی بھی نماز ہماری نہیں چھوٹے گی، ہماری بھی نہیں اور ہمارے گھر والوں کی بھی نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا بچہ جب گھر میں 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر تھوڑی تنبیہ کرو. میں اور آپ سوچیں کہ کیا میں اپنے بچوں پر یہ کام کرتا ہوں؟ میں اپنے بچوں کی نگرانی کرتا ہوں؟ میری ذمہ داری ہے. اللہ نے مجھے اپنے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے. اس لیے میرے عزیزوں ہمیں دنیا میں رہ کر اپنے مرنے کے بعد جو سوال ہونے والے ہیں اس کی تیاری کرنی ہے. تمہارے نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ان کی سنتوں والی ان کو راضی کر کے اگر زندگی گزاری ہے تو قبر میں سوال کا جواب آسان ہو جائے گا. آپ علیہ السلام کی سنت کو پہچان کر اس پر عمل کرنا، پہچاننا کہ جوتے پہننے کا کیا طریقہ تھا نبی علیہ السلام کا. ایسی آنکھیں بند کر کے نہیں پہننے جوتے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا.
آپ کے کھانے کا کیا طریقہ تھا؟ آپ کے پانی پینے کا کیا طریقہ تھا؟ لباس پہنتے تھے کیسے پہنتے تھے آپ؟ کیا پڑھتے تھے آپ؟ آپ کا چلنا کس انداز سے تھا؟ آپ کا بات کرنے کا انداز کیا تھا؟ آپ کا لوگوں کے ساتھ ویوہار کیا تھا؟ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ آپ اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ آپ نے شادیاں کیسے کی ہے؟ پیارے حبیب علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک رخ اس کو سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو لانا، اس کو سیکھنا۔ پانی کیسے پیتے تھے نہیں پتا ہے؟ اپنے مسجد میں امام ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے پوچھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، آنکھیں بند کر کے نہیں، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا تمہارا مذہب کیا ہے؟ قبر میں سوال ہوگا۔ اگر صحیح معنی میں مسلمان بن کر زندگی گزاری ہے، صحیح معنی میں مسلمان بن کر، تو قبر میں سوال کا جواب دینا آسان ہوگا، ورنہ میرے عزیزوں مشکل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک موقع ہے، یہ دار العمل ہے، یہ عمل کا گھر ہے، اور مرنے کے بعد وہ دار الجزا، بدلے کا گھر ہے۔ وہ موت آ جائے گی، ایک سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہو جائے گا، ایک سبحان اللہ کہنے کا محتاج۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اس کی قدر کر لے، اپنے زندگی کے رخ کو صحیح بنائے، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لاوے، کہ جب دین زندگی میں لائے گا تو دنیا میں بھی نفع میں رہے گا، مرنے کے بعد بھی نفع میں رہے گا۔ دنیا میں اللہ اس کو مزہ کی زندگی دیں گے، چین دیں گے، دلوں کا سکون اللہ اس کو دیں گے، گھر میں برکت اور عافیت ہوگی، آپس میں گھروں میں محبتیں ہوگی، اللہ اس کو دیں گے، اللہ اس کو دیں گے اپنے خزانے سے، دین پر چلنے کی بنیاد پر۔ دنیا بھی خوشگوار، آخرت بھی خوشگوار۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان والے ہو اور اچھے عمل والی زندگی گزارے اللہ کو راضی کر کے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری دنیا کی زندگی حیات طیبہ، خوشگوار زندگی بناؤں گا۔ اللہ خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا، اللہ خوشگوار زندگی دیں گے، جینے کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ ہمارے گھروں کو اللہ جنت کا نمونہ بنائے گا، گھروں میں آپس میں محبتیں ہوگی۔ آج آدمی پریشان ہے، کاروبار سے تھکا ہارا گھر میں آتا ہے تو گھر میں آنے کے بعد اس کی فکر ہوتی ہے کہ کب واپس دوستوں میں جاؤں اور مجھے سکون ملے۔ گھر میں سکون نہیں ہے اس کو، دین نہ ہونے کی بنیاد پر، اعمال صالحہ زندگی میں نہ ہونے کی بنیاد پر، ورنہ تو اللہ کا وعدہ ہے اچھے عمل والی زندگی گزارو گے ہم تمہیں خوشگوار زندگی دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کی باتیں ہیں۔ اب اللہ اس کو خوشگوار زندگی دے، بولو بولو اس کی دنیا کی زندگی کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ خوشگوار زندگی دے گا، جینے کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ یہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، حشر کے میدان میں 5 سوال ہوں گے، ان 8 سوالوں کے حل کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے دنیا میں زندگی گزارنی نہیں ہے، ہمیں دنیا میں زندگی بنانی ہے، اپنی زندگی کو بناوے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں اتارنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن،
پہلے ہم نے ایمان سیکھا، بعد میں ہم نے قرآن سیکھا. ایمان سیکھنے کی چیز ہے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین. بڑے دن ہو گیا، اس کو کوئی اندھیرے میں بدل سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی، اس کو کوئی اندھیرے میں بدل سکتا ہے؟ اور اندھیرا ہو گیا تو اس کو کوئی اجالے میں بدل سکتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر میں سورج نکلے گا، بولو اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ کون نکالے گا؟ اللہ. کون نکالے گا بھائی؟ اور شام کو ڈبائے گا کون؟ آسمان سے بارش کون اتارتا ہے؟ اللہ. اور زمین سے غلہ اللہ نکالتے ہیں. بڑا سمجھداروں کا مجمع ہے. اللہ نکالتے ہیں. اور اولاد اللہ دیتے ہیں. اور کھانا بھی اللہ کھلاتے ہیں. اللہ کھلاتے ہیں. دسترخوان پر 10 قسم کے کھانے موجود ہوتے، 10 قسم کے کھانے. اب اللہ نے چھوٹی موٹی بیماری دے دی. ڈاکٹر کہتا ہے صرف مونگ کھاؤ بافیلے اور مونگ کا پانی پیو. اب گھر والے سارے 10 قسم کے کھانے کھا رہے، کھا سکتا ہے؟ بولو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. اس کا کھانا بند کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اور جتنے لوگ گھر کے فیملی والے کھانا کھا رہے ہیں 10 قسم کے، ان کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. پانی بھی اللہ پلاتے ہیں. اللہ پلاتے ہیں. ڈائلیسس کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ 2 دن میں آپ کو 1 لیٹر پانی پینا ہے. 1 گھونٹ بھی اگر تم نے زیادہ پی لیا تو آپ کو دواخانے میں آنا پڑے گا. اس کا پانی بند کس نے کیا؟ بولو. ہاں. اور پتھری ہو جاوے، اسٹون ہو جاوے تو ڈاکٹر کہتا ہے 5 لیٹر پانی دن میں پینا پڑے گا. بولو اس کو پانی کون پلایا؟ اللہ. بڑی طاقت والا ہے وہ، بڑا خالق، بڑا مالک ہے وہ. یہ سارا تنتر اسی کا ہے. لہو مقالید السماوات والارض. زمین اور آسمان کی چابیاں تو اس کے پاس ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا. میرا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میرے ساتھ تو ایمان اور اعمال آئیں گے. اس لیے میرے عزیزوں، دنیا میں کئی ریال چلتے ہیں، کئی پاؤنڈ چلتے ہیں، کئی ڈالر چلتے ہیں. مرنے کے بعد کون سا سکہ چلے گا؟ ایمان اور اعمال صالحہ کا. تو دنیا میں آدمی کہیں جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے. ہمیں بھی مر کے جانا ہے، دنیا میں اپنے ایمان اور اعمال کو صحیح کر کے اس کی تیاری کریں. اللہ نے دنیا میں اس کے لیے بھیجا ہے، اس کی تیاری کریں. ہم اپنے دلوں کے یقین کو صحیح کرنا، دلوں سے بگاڑ کو نکالنا. ایک اللہ سے ہونے کا یقین. دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے. ہر نبی کا یہی سبق تھا، لا الہ الا اللہ. ہر نبی کا یہ سبق تھا. اپنے قوموں کے دلوں پر محنت کرتے تھے، ایک اللہ کو پہچانو. اخیر میں تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے بھی اپنی امت پر کیا محنت کی کہ ان کے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے. ایک اللہ سے ہونے کا یقین، ایک اللہ سے ہونے کا یقین. لا الہ الا اللہ. زمین آسمان سب کا مالک وہ ہے. اپنے دلوں میں اس بات کو اتارنا. اپنے گھر میں جا کر اللہ کی بڑائی کے اور ایمان کے مذاکرے کرنا. بچے دسترخوان پہ بیٹھے تو اپنے بچوں کو اس وقت کہنا، بیٹا یہ کھانا جتنا بھی آیا ہے اللہ کے خزانے سے آیا ہے. بچے جب سواری پر پیچھے بیٹھے ہوں اس وقت دھیان سے باتیں سنتے ہیں. بیٹا دیکھو بہت سارے لوگ چل کے جا رہے ہیں، یہ سواری اللہ نے ہمیں دی ہے. اور رات کو جب بستر پر آئے اس وقت بھی اپنے بچوں کو ایمان سمجھانا. بیٹا دیکھو رات کو اللہ میٹھی نیند سلائے گا اور صبح میں اللہ عافیت کے ساتھ اٹھائے گا. اللہ معاف کرے یہ مذاکرے ہمارے گھروں سے نکل گئے. ایک زمانہ تھا
رات کو مائیں اپنے بچوں کو سونے سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور حضرات صحابہ اور اولیاء کرام کے واقعات سناتی تھی۔ بچے اپنے دلوں میں ارادے کرتے تھے کہ ہمیں بھی ایسا بننا ہے۔ بولا آج یہ ہمارے گھروں میں ہے، بچہ سو رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا بچہ سو رہا ہے، اس نے ابھی دعا بھی نہیں پڑھی اور ہم موبائل دیکھتے دیکھتے یوں ہی سو جاتے ہیں۔ بچے نے دعا پڑھی کہ نہیں، اللہ کا نام لیا کہ نہیں، اس نے کلمہ پڑھا کہ نہیں، آیت الکرسی اس نے پڑھی کہ نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اپنے بچوں کو سلائے دعاؤں کے ساتھ، آیت الکرسی پڑھواوے، سورہ فاتحہ پڑھواوے، درود پاک پڑھواوے، اور ان جو ہے دعاؤں کے ساتھ اپنے بچوں کو سلائے۔ ان دعاؤں کا اثر پڑے گا، بچے نیک بنیں گے۔ اللہ معاف کرے، یہ ہمارے گھروں سے جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کے بول بولنا اور اپنے بچوں کو کہنا بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بیٹا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور تو یہ کہیں سنے کہ کسی ملک میں، دنیا کے کسی کونے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بیٹا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے وہ، اب نبی آنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ ایک اللہ سے ہونے کا یقین، اپنے دلوں کو یقین کو صحیح کرنا، اتنی محنت کرنا، اتنی محنت کرنا، اتنی محنت کرنا کہ جب دنیا سے جا رہے ہو تو اللہ کی بڑائی کے بول ہماری زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہو۔ اتنی محنت کرنا۔ بچہ پورا سال اچھی محنت کرتا ہے تو امتحان میں، ایگزام میں اچھے ٹکے سے پاس ہوتا ہے، اور جو ادھر ادھر دفتر چھپا کر گھومتا ہے، اسکول میں جاتا نہیں ہے، مدرسے میں آتا نہیں ہے، چھوٹے موٹے عذر کرتا ہے، اور پھر اس کا امتحان جب لیا جائے تو ممتحن جب پوچھتے ہیں تو یہ سر کھجالتا ہے، اس نے محنت کی نہیں، یہ پابندی کے ساتھ مدرسے میں، اسکول میں آیا ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس نے اچھی طرح پڑھائی کی ہے تو ایگزام میں اچھے ٹکے سے پاس ہوگا۔ ایسے دنیا میں اللہ کے بول، اللہ کے بڑائی کے بول جو بولتا رہے گا، اللہ کو پہچانے گا، موت کا وقت آئے گا تو یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے دربار میں جائے گا۔ درخت ہوتا ہے، درخت وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، جھکا ہوا درخت دیکھا نا آپ نے کہیں، جھکا ہوا درخت جب ہوا کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے جب وہ گرتا ہے تو کون سی طرف گرتا ہے؟ جس طرف جھکا ہوا ہے اسی طرف وہ گرتا ہے۔ ہم بھی اپنے ایمان کی اعمال کی اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ موت آئے تو اسی میں آ جائے، موت آئے تو اسی میں آ جائے۔ ایک اللہ سے ہونے کا یقین، میرے گھر کا بچہ بچہ اللہ کو پہچانے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو جمع کیا، اے میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک باپ کو نبی ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں کی فکر ہے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کو بھولنا نہیں، اللہ کو پہچانے، وہ بڑی طاقت والا، بڑا خالق، بڑا مالک، سب اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اتنا بڑا رب ہے، اس کے احکام کو اپنی زندگی میں لانا۔ آج اللہ معاف کرے، ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ گاڑی لے کر جاتے ہیں اور دور سامنے نظر آ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، موقع دیکھتے ہیں کہ کیا واپس ہو جائے۔ اس کا پاور ہمیں پتا ہے، پاور ہمیں اس کا پتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے، اسی لیے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کے پاور کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے نیت ارادہ کرو کہ انشاءاللہ موت تک کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے اپنی۔ نماز اللہ کا بڑا حکم ہے۔ قرآن کریم جیسی کتاب کہاں آئی؟ دنیا میں۔ روزہ دنیا میں،
زکات دنیا میں, حج دنیا میں, اور نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو اوپر بلایا اور ہاتھوں ہاتھ نماز کا تحفہ دیا. نماز اتنی بڑی قیمتی اللہ کی عبادت ہے. چوری کو گناہ سمجھا, زنا کو گناہ سمجھا, نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھا ہی نہیں. نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھا ہم نے, حالانکہ نماز چھوڑنا تو اکبر الکبائر, کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے میری امت پر سب سے پہلے نماز فرض کی ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. نماز کا اہتمام کرنا, اپنی ذات سے بھی اپنے گھر والوں کی بھی نماز کی فکر کرنا. مسجد میں اذان ہو رہی ہے, مؤذن بلا رہا ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, پھر تمہیں کامیابی ملے گی. بیٹا گھر میں بیٹھا ہے, اپنا موبائل چلا رہا ہے, ہماری ذمہ داری ہے اس بیٹے کو کہے بیٹا مسجد میں اللہ نے بلایا ہے. دنیا کے چھوٹے موٹے انسان بلاتے ہیں تو آدمی کتنا دوڑ کر جاتا ہے. چھوٹے موٹے دنیا کے انسان بلاوے تو کتنا دوڑ کر جاتا ہے. یہ کس نے بلایا؟ اللہ. اتنے بڑے رب نے اپنے گھر میں بلایا ہے. اللہ کے گھر میں جانے والا اللہ کا مہمان ہے, اللہ پاک اس کے میزبان ہے. اب بتاؤ اللہ کی میزبانی کیسی ہوگی؟ میرے گھر میں جو آئے گا میں اس کو راحت دوں گا. اللہ فرماتے ہیں میرے گھر میں آئے گا تو میں اس کو راحت دوں گا. اب اللہ جس کو راحت دے, بولو اس کی زندگی کوئی خراب کر سکتا ہے؟ راحت چاہتے ہو, نیت کرو اللہ کے گھر میں اہتمام کے ساتھ آئیں گے. 5 وقت اللہ کے گھر میں آئیں گے اور اپنی گھر کی خواتین کو گھروں میں نماز کی فکر کروائیں گے. ہم بھی نمازی بنے, اپنے گھر کی خواتین بھی نماز پڑھے. بچہ 7 سال کا ہو گیا, اب نماز کی فکر ہے, بیٹا نماز پڑھو, بیٹا نماز پڑھو, اللہ کا حکم ہے. بیٹی ہو گئی 7 سال کی, اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو نماز پڑھاؤ, اپنے ساتھ میں نماز پڑھاؤ. اب 10 سال کا لڑکا ہو گیا تو اپنے ساتھ میں مسجد میں لے کر آئے کہ بیٹا مسجد میں چلو, بیٹا نماز پڑھنے, نماز کا وقت ہو گیا. اسکول جا رہا ہے, بیٹا اسکول میں نماز کا وقت آ جائے نماز مت چھوڑنا. ٹیوشن جا رہا ہے, بیٹا شام کو عصر مغرب کے وقت میں ٹیوشن میں ہوتے ہو, سر سے چھٹی لے کر نماز کو چلے جانا, نماز مت چھوڑنا. بچہ جاب پہ جا رہا ہے صبح میں, اے بیٹا کاروبار پہ جا رہا ہے, نماز مت چھوڑنا. یہ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں ایک جملہ لکھا ہے, وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے. زیادہ تھکنے پر, ایک دکان کی 2 دکانوں پر, اہتمام نماز پر. جتنا نماز کا اہتمام ہوگا اللہ کے خزانے سے اتنی روزی آئے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی 5 وقت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا, اللہ پاک سب سے پہلے اس کے روزی کا مسئلہ حل کریں گے. اس کی روزی کا مسئلہ اللہ حل کریں گے نماز کی بنیاد پر. آ کر دیکھے تو صحیح, ہم ایک کتابوں میں واقعہ ملتا ہے, ایک بزرگ ایک محلے سے جا رہے تھے. دیکھو اس واقعے کو دھیان سے سنو. بزرگ جا رہے تھے گلی سے, محلے سے. ایک گھر والوں نے شکایت کی کہ حضرت ہمارے گھر میں کمانے والے بہت ہیں لیکن بچتا نہیں ہے, مہینہ پہلے پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. جو آج ہو رہا ہے 25 تاریخ کے بعد تو آدمی کو کتنا مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے, 2 ادھر سے لیتا ہے 2 ادھر سے لیتا ہے. ارے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس فیملی نے کہا بزرگ سے کہ حضرت ہمارے گھر میں کمانے والے بہت ہیں, ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. بزرگ نے فرمایا تمہارے دروازے میں پردہ ڈال دو, پردہ ڈال دو دروازے میں. انہوں نے پردہ ڈال دیا. اب ان کے گھر میں برکت شروع ہو گئی, اللہ کا احسان فضل ہو گیا.
वो बुजुर्ग दोबारा वहां से गुजरे तो उन्होंने बुलाया कि हजरत आपने पर्दा डालने को कहा, हमने पर्दा डाल दिया, बरकत भी अल्लाह के फजल से शुरू हो गई, क्या बात है? पर्दा और घर में बरकत दोनों में ताल्लुक क्या है? आप यूं कहते हैं कि एक बेटा कमाता है, दूसरे को भेजो तो समझ में आता। आप कहते एक दुकान है, दूसरी खोल दो तो समझ में आता। आप कहते दिन में कमाते हो, रात में कमाओ तो समझ में आता। पर्दा डालने को कहा, हमने पर्दा डाला, अब बरकत दोनों में समझ में नहीं आई बात। बुजुर्ग ने फरमाया तुम्हारे महल्ले से एक आदमी गुजरता था बेनमाजी, उसकी निगाह तुम्हारे घर में पड़ती थी तो उस बेनमाजी की नहुसत की वजह से तुम्हारे घर की बरकतें खत्म हो जाती थी। मेरे अजीजों, एक महल्ले से बेनमाजी गुजरता है, उसकी निगाह घर में पड़ती है, घर की बरकतें खत्म हो जाती है। मेरे खुद के घर में अगर बेनमाजी मौजूद होंगे तो मेरे घर का क्या हाल बनेगा? सोचने की बात है कि नहीं? नमाज का एहतिमाम, नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। अगर खड़े खड़े न पढ़ पाए तो बैठकर पढ़े, और बैठकर भी न पढ़ पावे तो सोकर पढ़े, और सोकर भी न पढ़ पावे तो इशारे से पढ़े, लेकिन पढ़े नमाज। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। अपनी खुद की फिक्र करते हुए अपने घर वालों की नमाज की फिक्र करना, मेरे घर में कोई बेनमाजी न रहे। नमाज अल्लाह का बड़ा हुक्म है। छोटे छोटे उधर की वजह से नमाजें छोड़ देते, छोटे छोटे उधर की वजह से इधर उधर अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए, कई वक्त की नमाजें छोड़ दी। बैठे बैठे मोबाइल चला रहे, कितने वक्त की नमाजें छोड़ दी। छोटी मोटी कारोबार दुकान लेकर बैठे हैं, कई वक्त की नमाजें छोड़ दी। और शादी में तो क्या कहना, न दुल्हा न दुल्हन न बाराती। हालांकि निकाह तो सुन्नत है और नमाज फर्ज है। निकाह क्या है? सुन्नत, और नमाज फर्ज है। हम उसका अभी तक फर्ज नहीं कर पाए कि निकाह के चक्कर में हमने नमाज को छोड़ा। नमाज अल्लाह का बड़ा हुक्म है। नमाज का हर हाल में एहतिमाम करना, नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। कब्र में अगर अजाब आएगा तो एक जानिब से अजाब आएगा तो ये नमाज उस अजाब को दूर करेगी। उस अजाब को नमाज कहेगी परे हट, ये तो मेरा दोस्त है, जब तक ये मेरा एहतिमाम करता था तो उसके पास नहीं आ सकता। नमाज रोकेगी, रोजा रोकेगा, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र अजाब को रोकेंगे। मेरे अजीजों, अगर ये सब हमारे पास पूंजी नहीं है तो हमारा कब्र में क्या हाल बनेगा? अल्लाह माफ करे हमें। इसलिए मेरे भाई, हर हाल में नमाज का एहतिमाम, नमाजों की पाबंदी करना, अपने घर के एक एक फर्द को नमाज की तरफ लाना। मैं मस्जिद में जा रहा हूं और मेरा जवान बेटा घर में लिहाफ ओढ़कर सोया है, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, मुझे बेचैनी होनी चाहिए। मेरा बेटा बगैर नमाज के कैसे है? एक बाप की जिम्मेदारी है अपने घर के एक एक फर्द की नमाज की वो फिक्र करे। तो जो अहबाब अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं वो बड़े खुशनसीब हैं, लेकिन जो घरों में जाएंगे वो नमाज को लेकर जाएं, कुरान की तिलावत को लेकर जाए, अल्लाह के जिक्र को लेकर जाए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लेकर जाए, अल्लाह के दीन को अपने घरों में लेकर जाए। नमाज का एहतिमाम, कुरान करीम की रोजाना तिलावत करना। आज अल्लाह माफ करे, तिलावत का माहौल रमजान में बनता है तो रमजान में करते हैं, या कभी जुमा के दिन पढ़ लेते हैं। बेटा अगर बात नहीं मानता तो मौलवी साहब के पास जाते हैं और कहते हैं मौलवी साहब इसको समझाओ कि बाप का क्या तेरे पर हक बनता है। ये मेरे सामने बोलता है। अरे ऐसा होता है कि नहीं? बीवी नहीं मानती, मौलवी साहब के पास जाते हैं कि मैं ऐसा कुछ तावीज दो, ऐसा कुछ दो इलाज कि मेरी बीवी को समझ पड़े कि क्या हक बनता है अपने शौहर का। अगर बाप सही नहीं चलता तो बेटा कहता है
میرے ابا کو سمجھاؤ کہ اولاد کا تجھ پر کیا حق بنتا ہے. ارے ایک دوسرے کے حق کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی کتاب کا بھی ہم پر کوئی حق نہیں ہے؟ قرآن کا حق ہے. علماء نے لکھا ہے سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنا تلاوت کے ذریعے سے، یہ قرآن کا حق ہے. اگر نہیں آتا تو سیکھے. بڑے تعجب کی بات ہے، ہم مسلمان ہو کر اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب ہمیں پڑھنا نہیں آتا. اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. کسی بھی عمر میں آدمی قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے. اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس چلا جائے اور روزانہ تھوڑا تھوڑا نورانی قاعدے کے ذریعے سے پڑھنا شروع کرے. بولو دنیا کی کوئی ایسی یونیورسٹی، کوئی کالج ہے، اگر کوئی پہلے دن اسکول میں گیا اور ABCD اس کو سکھائی اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کو لوئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ہے کوئی کالج یونیورسٹی؟ اگر ایک بچہ، ایک انسان، ایک مسلمان اگر تختی ہاتھ میں لی اور الف با پڑھنا شروع کیا اور دل میں ارادہ تھا میں حافظ بنوں گا، اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی، کل قیامت کے دن حافظوں کی صف میں کھڑا ہوگا وہ. اللہ کی کتنی بڑی دین ہے ہمارے اوپر. ابھی تو الف با شروع کیا ہے اور کہاں کھڑا ہوگا؟ حافظوں کی صف میں. قرآن کریم کی تلاوت حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں روایت بیان کی ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت اہتمام کے ساتھ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو یہ قرآن اس کے موت کے وقت میں خوبصورت آدمی کی شکل میں اس کے کفن اور اس کے سینے کے بیچ میں بیٹھ جائے گا. اور اس کو جب قبر میں دفن کیا جائے گا تو یہ اور فرشتے سوال کرنے والے منکر نکیر اس کی قبر میں آئیں گے تو یہ خوبصورت آدمی کی شکل میں جو قرآن ہے وہ یوں کہے گا اے فرشتوں تم جلدی سے سوال کر کے واپس چلے جاؤ، یہ تو سچا پکا میرا دوست ہے، میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو جنت میں نہ پہنچا دوں. قرآن کہے گا جس سے آج ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے. اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ایک رکوع تو ایک رکوع لیکن روزانہ پڑھنا. کاروبار پہ جانے سے پہلے کاروبار میں آئے، مسجد میں جلدی آ گئے، اب قرآن کریم کو پڑھیں. قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کا ذکر کہ آدمی جب ذکر کرتا ہے تو غافلین میں نہیں ہے، اور شیطان کا اس پر زور نہیں چلے گا. شیطان آدمی پر اسی وقت زور کرتا ہے جب آدمی کو غافل پاتا ہے. غافل پاتا ہے. اللہ کا ذکر اہتمام کے ساتھ کرنا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں صبح شام 3 تسبیحات بتائی. تسبیحات کا اہتمام کرنا. آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ 3 تسبیح صبح شام پڑھیں گے روزانہ. پہلی تسبیح 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ روزانہ صبح شام پڑھنا. اپنے اس کلمے کا اللہ کے نام کا ایک اثر ہے، دل اس کے ذریعے سے منور ہوں گے. کہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، اس کی صفائی کا کام کیا چیز دے گی کہ اللہ کا ذکر. کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو صابن کے ذریعے دھوئے جاتے ہیں، اور لوہے پہ زنگ لگتا ہے تو آگ کی بھٹی میں تپا کر اس زنگ کو دور کیا جاتا ہے، کاٹ کو. ایسے دلوں کا میل کس سے دور ہوگا بھائی؟ اللہ کے ذکر سے. اللہ کا نام لے، اللہ کو صبح شام یاد کریں. چلتا پھرتا اپنی سواری پہ جا رہا ہے، زبان پر لا الہ الا اللہ ہے. بازار میں جا رہا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہے. اپنے گھر میں ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے.
اپنے گھر کا ماحول بھی ایسا بناوے، بیوی کھانا بنا رہی ہے اللہ کی یاد کے ساتھ، جھاڑو لگا رہی ہے اللہ کی یاد کے ساتھ، کپڑے دھو رہی ہے اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو یاد کرنا، صبح شام اللہ کو یاد کرنا۔ اور دوسری چیز کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا۔ اللہ پاک نے فرشتہ بنایا ہے، جب بندہ درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ ہمارا درود لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتا ہے، ہمارا اور ہمارے ابا کا نام لے کر کہتا ہے اے اللہ کے محبوب فلانے نے فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا انسان ہمیں یاد کرے اور کسی نے آ کر ہم کو کہا کہ فلانا آپ کو یاد کرتا تھا، تو آدمی فلانی سماتا مجھے یاد کرتا تھا۔ یہ کس کے دربار میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جتنا درود پاک زیادہ پڑھے گا وہ کل قیامت کے دن مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ اللہ سے، نبی علیہ السلام سے قربت کا ذریعہ کیا ہے؟ درود پاک۔ صبح شام درود پاک پڑھنا، اپنے گھر میں بھی اس کی فکر کرنا اہتمام کے ساتھ۔ اور تیسری تسبیح کہ استغفار کی کثرت۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اس کے باوجود استغفار کا اہتمام کرتے تھے۔ اور آج تو اللہ معاف کرے آدمی کی آنکھ اٹھتی ہے بغیر گناہ کو لیے واپس لوٹتی نہیں ہے۔ آدمی کی آنکھ اٹھتی ہے تو بغیر گناہ کو لیے واپس لوٹتی نہیں ہے۔ تو استغفار بھی ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے، بیٹا ہمیشہ 24 گھنٹے تیری زبان پر ربی اغفرلی ہو، اس لیے کہ بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اعلان ہوتے، دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تیری زبان پر ربی اغفرلی آیا اور وہاں سے مغفرت کا دروازہ کھلا، بیٹے تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ربی اغفرلی ربی اغفرلی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، رات کا وقت ہو گیا، مسجد میں پڑاؤ ڈالا۔ دیکھو استغفار سے کتنے کام ہوتے ہیں۔ پڑاؤ ڈالا مسجد میں، عشاء کی نماز ہو گئی، مؤذن صاحب نے کہا کہ حضرت مجھے مسجد بند کرنی ہے، آپ باہر نکلیے۔ آج دیکھتے ہیں نا اپنی مسجد میں کوئی آیا تو مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ باہر جاؤ، یہاں آپ کو قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے تالا لگانا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو مسافر ہوں، رات کا وقت ہے، آدھی رات کو کہاں جاؤں گا، میں فجر کی نماز پڑھ کے آگے نکل جاؤں گا، مجھے رہنے دیجئے۔ مؤذن صاحب کو اور غصہ آیا، کہا جلدی سے باہر جاؤ ورنہ تم سے پہلے تمہارا بیگ جائے گا، باہر نکلو جلدی۔ یہ اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکلے۔ مسجد کے باہر ایک آدمی روٹی بنا رہا تھا، اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ سردی کا زمانہ تھا، اس کا تنور جل رہا تھا کہ وہاں تھوڑی سی مجھے آرام بھی مل جائے گا۔ وہاں جا کر بیٹھے اس کے پاس، روٹی بنانے والے کے پاس۔ وہ روٹی بنا رہا، آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پینڈے بنا رہا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ روٹی بیل رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ توے کے اوپر روٹی الٹ پلٹ کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بزرگ نے فرمایا کہ بھائی تو کتنا سارا استغفار کرتا ہے۔ روٹی بنانے والے نے یوں کہا حضرت یہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری ساری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، میں جو مانگتا ہوں اللہ دیتے ہیں، بس میری ایک تمنا باقی رہ گئی ہے، ایک تمنا باقی ہے میری۔ کیا تمنا ہے؟ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
ہمارے زمانے کے علاقے کے بڑے امام ہیں، میں چاہتا ہوں استغفار کی برکت سے ان کی ملاقات ہو جائے۔ امام صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، اس کو گلے سے لگایا اور کہا بھائی استغفار کی برکت سے اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ دھکے مار کے مسجد سے نکلوایا، دھکے مار کر مسجد سے نکلوایا ان کی ملاقات کے لیے۔ یہ ہے استغفار کی طاقت۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ استغفار کرو گے اللہ پاک آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ خوب مال میں برکت دے گا۔ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ گود کو ہری بھری کر دے گا۔ قرآن میں سورہ نوح میں مال کس سے ملے گا؟ استغفار کی برکت سے۔ اولاد استغفار کی برکت سے۔ آسمان سے بارش استغفار کی برکت سے۔ یہ ہے استغفار کی طاقت۔ تو صبح شام 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ جو دن میں 100 مرتبہ کلمہ پڑھے گا۔ ذکر و اذکار کی فکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ مسنون دعائیں مقبول دعائیں، مسنون دعائیں کون پڑھتا تھا؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ آپ جو دعا پڑھتے تھے وہ کہا جاتی تھی اللہ کے عرش کے پاس۔ گویا ان مسنون دعاؤں نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ تو ہم بھی پڑھیں گے تو کہاں جائے گی؟ مسجد میں آیا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے میرے لیے کھول لے۔ اب یہ دعا پڑھی، اب یہ دعا سیدھی کہاں جائے گی؟ اللہ کے پاس، اور وہاں سے پھر کیا ہوں گے؟ رحمت کے دروازے کھلیں گے کہ مسنون دعائیں مقبول دعائیں ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ان دعاؤں نے دیکھا ہے۔ موقع محل کی مسنون دعائیں یاد کرنا، کھانے کی، کھانے کے بعد کی، کپڑے پہننے کی، اذان کے بعد کی، سواری کی، یہ مسنون دعائیں اس کو یاد کرنا، اہتمام کرنا اس کا۔ اللہ معاف کرے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے دعائیں آج مسلمان کو یاد نہیں ہے۔ سفر کی دعا یاد نہیں ہے، مسجد میں آنے کی دعا یاد نہیں ہے، کہ دعاؤں کو یاد کرنا، اس کے لیے وقت نکالنا، وقت نکالے آدمی، دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام، اور اللہ سے دعا مانگنے کا بھی اہتمام کریں۔ یہ بھی عمل چھوٹا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، عمل چھوٹا ہوا ہے۔ مانگنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے ہمارے پاس 500 روپے مانگے یا ہم کسی کے پاس مانگے تو پہلی بار تو وہ پہلی بار دے گا، اور دوسری بار جب میں ہاتھ ڈالے گا اور کہے گا یار پاکٹ گھر بھول کے آیا ہوں، ارے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور تیسری بار میں ہم کو دیکھ کر دور سے کبھی آیا ہے 500 مانگے گا۔ یہ دنیا کے انسانوں کا حال ہے، اور اللہ کی ذات وہ بڑا مالک، بڑا خالق ہے، اگر اس سے نہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے بندے مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ بلکہ اخیر رات میں اللہ پاک اپنے فرشتوں سے ندا لگواتے ہیں، آواز لگواتے ہیں، اے میرے فرشتوں آواز دو، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی مانگ پوری کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا اس کا سوال پورا کروں، ہے مجھ سے کوئی توبہ چاہنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے مجھ سے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ پاک اعلان کرواتے ہیں، اللہ پاک اعلان کرواتے ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا،
24 گھنٹے میں ایک تھوڑا سا وقت نکالنا کہ جس میں ہمیں سارے دکھڑے اللہ کو سناوے. انسانوں کو سنائیں گے تو کیا بنے گی؟ وہ شکایت بنے گی. انسانوں کو دکھڑے سنائیں گے تو شکایت بنے گی. اور وہ ہمارے دکھوں کو دور کر سکتا ہے؟ اوپر سے منہ بنائے گا، یار آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، برا مناسب بات نہیں ہے، لیکن اندر سے کیا ہوگا؟ بہت خوش ہوگا، بہت اچھلتا ہے. برابر ہے. یہ انسانوں کا حال ہے. اور اللہ سے اگر یہی دکھڑے سنائیں گے تو کیا بن جائے گی؟ دعا بن جائے گی. انسانوں سے کہیں گے تو شکایت ہو جائے گی، اور اللہ سے کہیں گے تو دعا بن جائے گی. مانگ اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہے کسی سے. خوشی خوشی اللہ دیتا ہے اپنے مانگنے والے بندوں کو. اللہ سے مانگنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، اپنے سارے مسائل، سارے دکھڑے اللہ کے سامنے رکھنا. حدیث پاک میں آتا ہے اپنی دعاؤں کو نماز کے بعد کے لیے رکھو، اور فرائض نمازوں کے بعد اپنے دعائیں اللہ سے مانگو. اپنی دعاؤں کو رکھو اور پھر فرائض نمازوں کے بعد اپنے سارے دکھڑے اللہ کو سناؤ. دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے دعا مانگنا، اپنے گھر میں اس کا ماحول بنانا. 24 گھنٹے میں ایک تھوڑا سا ایسا وقت نکالنا کہ ہم اپنے رب سے عاجزی کریں، اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب سے مانگیں. یہ سارے خزانے اسی کے ہیں. بیٹا کس سے مانگتا ہے؟ اپنے ابا سے مانگتا ہے کہ پڑوسی سے مانگتا ہے؟ ابا سے مانگتا ہے. یہ ہمارا رب ہے، یہ سارا اسی کا ہے. تو ہم بھی کس سے مانگیں گے؟ اپنے رب سے مانگیں گے. ہمارا اللہ بڑی طاقت والا، خزانے اس کے پاس، اس سے مانگنا ہے. اور اس کو مانگتے مانگتے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، نبی علیہ السلام والے اخلاق سیکھنا. ایک زمانہ وہ تھا ماضی میں، اگر کوئی غیر کہیں سے نکل گیا اور تکلیف دینے والی چیز وہاں پڑی ہوتی تھی، وہ غیر دوبارہ آتا تھا وہاں، تو وہ چیز اگر ہٹی ہوئی ہوتی وہ اندازہ لگا دیتا تھا کہ 100% یہاں سے کوئی مسلمان گزرا ہے. اور اگر چیز پڑی رہتی تو وہ کہتا تھا 100% یہاں سے کوئی مسلمان کا گزر نہیں ہوا. یہ مسلمانوں کے اخلاق تھے، جسے کل مغرب بعد ہم نے واقعہ سنا مولانا کی زبان سے. مسلمانوں کے اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا. دنیا میں ساری چیزیں دوبارہ مل جاتی ہے، ایک ماں باپ ایسی نعمت ہے جو دوبارہ نہیں ملتی. قرآن نے منع کیا اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اف سے نیچے کوئی لفظ ہوتا، اللہ قرآن میں اس کو بیان فرماتے کہ جو ہے اف سے نیچے کوئی نہیں، اف بھی مت کہو. اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، زور سے آواز سے نہیں بولنا. ماں باپ کی خدمت کرنا. اپنے ماں باپ کو جتنی مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اتنی مرتبہ اس کے کھاتے میں حج کا ثواب لکھا جائے گا. ماں باپ بڑی نعمت ہے، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں. کتابوں میں واقعات بھرے پڑے ہیں ماں باپ کی خدمت کے. ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ. صبح کاروبار پہ جا رہا ہے، اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر جا رہا ہے. شام کو آیا ہے، اپنے ماں باپ کے پاس پہلے آیا، دعائیں لی کہ دعائیں، ماں باپ کی دعائیں آدمی کو چلائے گی. ماں باپ کی دعائیں آدمی کو چلائے گی. ماں باپ کی دعا بڑی نعمت ہے. اپنے ماں باپ کا خوب خیال کریں. واقعات وہ بن رہے ہیں. ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اب نظر مجھے آتا نہیں ہے، مجھے چشمے کی ضرورت ہے.
بیٹا دھیان نہیں دیتا، باپ کا انتقال ہو گیا، پرانے ابا کے چشمے کہیں سے نکلے اس کو سنبھال کر رکھے، رشتہ دار آتے ہیں تو کہتا ہے میرے ابا کے چشمے، جب ابا کو چشمے کی ضرورت تھی تب دلائے نہیں، اور اب کیا کر رہا ہے؟ اپنے ابا کے چشموں کو میوزیم میں رکھا ہے، جو آتا ہے اس کو دکھاتا ہے کہ میرے ابا کے پرانے چشمے ہی یہ مناسب نہیں ہے۔ اپنے بیوی بچوں کا جیسے خیال کرتے ہیں اپنے ماں باپ کا ایسا ہی خیال کرنا، ماں باپ کی دعائیں لینا، ماں باپ کی دعائیں لینا، ماں باپ کی دعائیں آدمی کو خوب دنیا میں ترقی دے گی، بڑی زندگی میں رنگ لائے گی ماں باپ کی دعائیں۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے پڑوسیوں کے اتنے حقوق لے کر آئے کہ ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو ہمارے مال کا وارث نہ بنا دے۔ پڑوسیوں کے حقوق، آج میری وجہ سے میرا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر میں اچھا کچھ کھانا بناؤ اور پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال کر اس کے وہاں پہنچاؤ، اس کے وہاں پہنچاؤ۔ اور ہمارے بچے اگر ان کے کھانے کے لیے اچھی کوئی چیز لائے ہیں اور ہمارا دل نہیں کہتا پڑوس میں دینے کا، تو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں اچھی چیزیں لے کر باہر مت جانے دو، ان کو گھر میں کھلاؤ۔ اور اس کے چھلکے وغیرہ کھلے عام مت پھینکو۔ پڑوسیوں کے حقوق، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، ان کے ایک ہی دیوار میں یہودی رہتا تھا، اس کو مکان بیچنا تھا تو کہا کتنی قیمت؟ اپنی بھاشا میں 2000 روپے کہا، 2000 روپے۔ تو لینے والے نے کہا کہ بھئی پوری سوسائٹی ایک جیسی ہے، سب کے مکان کی قیمت 1000 روپے ہے اور تم 2000 کیوں لگاتے ہو؟ سب کے 1000 ہے۔ تو اس یہودی نے کہا، یہودی ہے، اس نے کہا 1000 روپے تو میرے مکان کی قیمت ہے اور 1000 روپے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسے پڑوس کی ہے، ایسا پڑوس کسی کو نہیں ملے گا۔ ایسی زندگی گزارنا پڑوس کی قیمت لگے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خیر خائی، کوئی غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، محبت کے ساتھ ملنا۔ ایسا نہیں کہ ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھتا نہیں ہے تو ہمارے بچے نے جو کھائے تھی چاکلیٹ وغیرہ ویفر وغیرہ اس کی پنی اس کے آنگن میں ڈال دی، یا کوئی نہیں دیکھتا، وہ نہ سونے والی آنکھیں اس کی دیکھ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خائی کرنا، یہ سیکھنے کی چیز ہے، اپنی زندگی میں لانے کی چیز ہے۔ لوگ ہماری چیزوں کے پیاسے نہیں ہیں، لوگ ہماری محبتوں کے پیاسے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا، ایسی زندگی گزارنا کہ اگر ہم محلے سے مکان کو چھوڑ کر جائیں تو پڑوسیوں کے آنکھوں میں آنسو ہو، ارے تم ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ پڑوسیوں کی آنکھوں میں آنسو ہو کہ تم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تم ہمارے سکھ میں دکھ میں ساتھ دیتے ہو، بیماریوں میں کام آتے ہو، خوشیوں میں کام آتے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ ایسی اپنے پڑوس میں زندگی گزارنا یہ مطلوب ہے۔ اس کام کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے اخلاق زندگی میں آوے۔ نبی علیہ السلام کے کیا اعلیٰ اخلاق تھے، ایمان والے نہیں غیر بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جاتے تھے۔ مسجد نبی میں قیدیوں کو لایا جاتا تھا، ان کو ستون سے باندھتے تھے تو صحابہ کے وہ اخلاق، ان کے معاملات کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ دین ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے، یہ اخلاق ہمیں دی ہے اپنے نبی علیہ السلام کے راستے سے، اپنی زندگی میں اس کو لانا اور ہر عمل کو اس لیے کرنا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔
لوگ مجھے کہے بڑا ایماندار ہے، اس کے لیے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا، اس لیے کہ بدلہ اللہ سے لینا ہے، بدلہ اللہ دیں گے۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے تو قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ جاؤ تم نے نماز جس کے لیے پڑھی تھی اس سے بدلہ لے لو۔ کہا جائیں گے آدمی کے جسم پر تو لباس بھی نہیں ہوگا، کیا دے گا ہمیں وہ؟ جسم پر تو لباس بھی نہیں ہوگا، ہمیں وہ کیا دے گا؟ جاؤ جس کے لیے تم نے روزہ رکھا تھا اس سے بدلہ لے لو، تم نے زکوٰۃ صدقہ جس کے دکھانے کے لیے دی تھی اس سے بدلہ لے لو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا، اس لیے فرمایا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ اس انداز سے دو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ ہر نیک عمل کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آدمی جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ایسے اپنے نیکیوں کو بھی چھپاوے۔ آدمی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ایسے کیا کرے؟ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاوے۔ یہ نہ کہے کہ میں تھا تو ہو گیا، میں ساتھ میں تھا تو کام ہو گیا، ورنہ تو نہیں، اللہ نے کیا، میرا اللہ نے مجھے ذریعہ بنا دیا، مجھے اللہ سے بدلہ لینا ہے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ ہر نیک عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ اب یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ بھئی دوائی کہاں ملے گی؟ میڈیکل میں ملے گی کہ سبزی کی دکان میں ملے گی؟ دوائی کہاں ملے گی؟ میڈیکل میں ملے گی۔ اور سبزی کہاں ملے گی؟ سبزی کی دکان میں ملے گی۔ ایسے ہی مبارک پیارا دین کہاں ملے گا؟ اللہ کے راستے میں ملے گا۔ ایک آدمی پانی میں ڈوب جاتا ہے، دیکھا ہے پانی میں ڈوبے ہوئے کو، یا تو سمندر علاقہ ہے، پانی میں ڈوبے ہوئے آدمی کو دیکھا ہے تو پانی میں ڈوب جاتے اس کو کیا کرتے؟ پہلے پانی سے باہر نکالتے ہیں۔ پہلے کیا کرتے اس کو؟ پانی سے باہر نکالتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر سے پانی نکالتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، اس کا پیٹ دباتے ہیں کہ اس کا پانی نکل جائے تو بچ جاوے، اللہ پاک اس کو بچا دیں گے۔ تو پہلے اس کو کیا کیا؟ پانی سے نکالا، اور پھر کیا کیا؟ اس کے اندر سے پانی نکالا۔ ہم سب دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس راستے کے ذریعے، اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے پہلے ہمیں دنیا سے نکالتے ہیں 40 دن 4 مہینے 3 دن کے لیے، اور پھر 40 دن 4 مہینے جا کر وہ تعلیم کے حلقوں میں، گشتوں میں، ملاقاتوں کے ذریعے سے، راتوں میں رونے کے ذریعے سے اندر سے دنیا نکالی جاتی ہے کہ دنیا اندر سے نکلے اور آخرت آوے، اسی لیے نکالا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کام کہ پہلے کیا کرتے ہیں؟ دنیا سے نکالتے ہیں اور پھر اندر سے دنیا نکلے، دنیا کی فنا ہونے کو اس کے دل میں آوے کہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، اصل تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے اور آخرت بھلی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، آپ موبائل لینے دکان پر جاتے ہو تو دکاندار کہتا ہے کہ یہ مت لو، یہ لو، یہ اچھا ہے، تمہارا لمبا چلے گا، اور اس کے 10,000 روپے زیادہ ہے لیکن یہ اچھا چلے گا۔ تو آدمی کیا کہتا ہے؟ 5-25 دیکھنے کے، نہیں اس کو ہی لے لو، کیونکہ جس نے موبائل کی دکان ہے وہ کہہ رہا ہے۔ یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ وہ اللہ فرما رہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ بولو ہمیں کس کے لیے محنت کرنی چاہیے بھائی؟ ارے کریں گے محنت، اس کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجا جاتا ہے، یہ دین سیکھنے کے لیے کہ زندگیوں میں دین آ جاوے، اس کے لیے ہم سب کو ارادے عزائم کر کے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے جانا ہے۔ اب ہمت ارادہ کر کے بتاؤ، ماشاءاللہ آپ 1 گھنٹے سے مکمل 1.25 گھنٹے سے آپ بیٹھے ہیں، دل میں بات آئی ہے، آپ اجتماع میں اس نیت سے آئے تھے کہ ہم جا کر دین کی بات سنیں گے، لیکن دلوں میں جذبات بن رہے ہیں، نہیں یہ کرنے کا کام ہے، یہ دین کو سیکھنا ہے اور مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اب ہمت ارادہ کر کے بتاؤ کون کون 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ ہمت کرو، ارادہ کرو، اللہ لے جائے گا۔ بتاؤ، جن کے ارادے ہیں وہ بھی بتاؤ، جن کے ارادے نہیں وہ بھی کھڑے ہو کر بتاؤ۔
جو تیار ہو کر آئے وہ بھی بتاؤ, جن کی جماعتیں بن کے آئی وہ بھی بتاؤ, بولو کون ہمت ارادہ کرتا؟ ہمت مردہ مدد خدا. ہمت کریں گے اللہ کی مدد آئے گی. جی عبد القدیر بھائی, اللہ قبول فرماوے, اللہ آپ کے لیے آسان فرماوے, اللہ اپنے خزانے سے اسباب مہیا فرماوے, ماشاء اللہ. اور بتاؤ بھائی, محمد اشرف بھائی, اجتماع سے جاؤ گے انشاءاللہ؟ اچھا ماشاء اللہ, جماعت میں ہو؟ کہاں کی جماعت ہے؟ دلی کی جماعت ہے, اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. چلے کی ہے؟ 4 مہینے کی ہے, 4 مہینے کرے, بہت اچھا بہت اچھا, اللہ مبارک کرے, اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ بھائی, دیکھو مہمان جماعتیں ماشاء اللہ بتا رہی ہے, ہم تو گھر پہ ہی ہے تو ہمیں تو نکلنا اور آسان ہے. بتاؤ بھائی, اور ہمت ارادہ کرو. ارے کام کرنے سیکھنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ کام کرنے کا ہے کہ نہیں؟ تو پھر کب کریں گے؟ موت سے پہلے کرنا ہے بھائی. اب موت کب آ جائے گی کیا بھروسہ؟ اچانک دروازے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی. اس لیے اس سے پہلے ہمت ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا اور اللہ کے دین کے لیے دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھاؤں گا اور اللہ کے بندوں میں جاؤں گا اور اللہ کی پہچان, نبی علیہ السلام کی پہچان, اور میں موت آخرت قیامت کو اتنا بولوں گا کہ میرا آسان ہو جائے. اور بتاؤ بھائی, کیا نام آپ کا؟ محمد اقبال. اللہ قبول فرماوے, اللہ آسان فرماوے. اور بتاؤ بھائی, نوجوان بھی بتاؤ ماشاءاللہ. نوجوانوں کی جوانی اللہ کے راستے میں لگے. یہ جوانی اللہ نے اس کے لیے دی ہے, جوانی کا حساب تو الگ سے ہوگا. ہماری جوانی اللہ کے راستے میں لگے. جوانی کے عالم میں آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے گا اور دین سیکھے گا تو آگے کی زندگی اللہ اس کی خوشگوار بنا دیں گے. اور بتاؤ بھائی, اب جب بھی یہاں سے تخت سے آپ کو اعلان ہوگا اور آپ کو بلایا جائے گا تو آپ نیت کرو کہ خود بھی انشاءاللہ اور جتنے بھی دوست احباب ہیں, جتنی بھی یہاں نمازوں کے بعد کی مجلسیں ہوگی, ان انشاءاللہ ساری مجلسوں میں ہم شریک رہیں گے اور آگے بڑھ کر بیٹھیں گے. پیچھے اپنے بستر کے پاس نہیں, آگے بڑھ کر بیٹھیں گے. یہاں بلایا جا رہا ہے, ہم آگے بیٹھیں گے انشاءاللہ, دین کی بات سنیں گے. اور 10 بجے تعلیم کا حلقہ لگے گا تو انشاءاللہ اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ہم تعلیم کے حلقوں میں فکروں کے ساتھ اپنے اپنے حلقے کی تعلیم میں بیٹھے, اپنے دوست احباب کو بھی جڑے. پتہ نہیں کون سی بات دل پہ لگ گئی, اس کی زندگی صحیح ہو گئی, پورا ثواب اس کو میرے کھاتے میں آئے گا. کریں گے انشاءاللہ. اور دعا تک اہتمام کے ساتھ یہیں پر رہیں گے اور جم کر انشاءاللہ دین کی بات سنیں گے, اللہ سے مانگیں گے. اور اجتماع ایک ماحول ہوتا ہے, اپنے دوست احباب کی انشاءاللہ ہم تشکیل بھی کریں گے تاکہ وہ یہی سے اللہ کے راستے میں جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ان ساری کہی سنی باتوں پر ہم سب کو اخلاص اور یقین کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ, ونشہد ان لا الہ الا اللہ.